السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں عطا فرمایا کہ ہم جسمانی اعتبار سے بالکل صحت مند ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آتا لیکن ہم بیمار ہوتے، ہاسپٹل میں پڑے ہوتے، اور یہ رمضان کا مہینہ آتا اور یوں ہی چلا جاتا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا اس حال میں کہ ہم جسمانی اعتبار سے بالکل صحت مند ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب جوش، ایک جنون، ایک شوق اور عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ مبارک مہینہ جو ہے عبادتوں کا سیزن ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ عبادتوں کا سیزن ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے ایک تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب بے چینی اور ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کون سے ایسے اعمال کریں، ایسی کون سی عبادت کریں، ایسے کون سے ذکر کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس مہینے کے انوار و برکات سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو آج جو ہے آپ حضرات کو ایسے 5 اعمال بتلائے جائیں گے کہ جو ہر مسلمان کو اس مہینے کے اندر پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی عبادت ہے کہ روزے کی پابندی کی جائے۔ اس مہینے کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک روزے کا ثواب میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک روزہ رکھنے پر کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی، یہ دعا کرے گی کہ پورے کے پورے سال جو ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ اس لیے جو ہے سب سے اہم عبادت ہے روزہ۔ معمولی تکلیف کی وجہ سے، معمولی پریشانی کی وجہ سے، معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ جیسی اہم عبادت کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے اگر کوئی ایک روزہ بھی توڑ دے اور اس ایک روزے کے بدلے پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، پھر بھی جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے وہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی اور اہم عبادت ہے روزے کی پابندی کی جائے۔ اس مہینے کی دوسری عبادت ہے کہ رات کو تراویح کی نماز 20 رکعت با جماعت پڑھی جائے۔ یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور حکومت کی طرف سے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے گھر پر اگر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں تو گھر پہ جو ہے جماعت کر لیں تاکہ جماعت کے ساتھ تراویح کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور اگر ممکن ہو تو اگر کوئی محلے کے اندر حافظ قرآن ہو تو اس کو رکھ لیا جائے تاکہ قرآن والی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تیسری چیز ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ یہ رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اللہ کی زیارت کی خواب کے اندر تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ذریعے۔ پھر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر یا بلا سمجھے پڑھنے پر؟ اللہ نے فرمایا کہ احمد تم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، دونوں طریقے سے جو ہے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھنے میں اتنا وقت لگاتا ہے
کہ دوسرے اعمال کو انجام نہیں دے پاتا، مثلا دعا نہیں کر پاتا، استغفار نہیں کر پاتا، دوسرے اور جو اذکار ہیں اس کو انجام نہیں دے پاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ بن مانگے اللہ جو ہے سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے استغفار کثرت سے کیا جائے اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس کی اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کان کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ بھی عبادت ہے، اور اگر دنیا کے اندر انسان کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلنے والی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر دعا کا خاص اہتمام کیا جائے، تہجد میں دعا کی جائے، اشراق میں، چاشت میں، ہر نماز کے بعد دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنی ساری ضرورتوں کو رکھا جائے۔ یہ 5 اگر اعمال ہم نے صحیح طریقے سے انجام دے دیے کہ روزے ہم نے پابندی سے رکھ لی، اسی طریقے سے تراویح ہم نے پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور دعاؤں کے اندر اپنا وقت لگا لیا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مہینے کے انوار و برکات سے ہم سب جو ہے مالا مال ہو جائیں گے، اور اللہ نے جس مقصد کے تحت یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے اس سے جو ہے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔